آداب۔ عبید العلیم کا ایک شعر ہے، عذاب آئے کچھ ایسے کہ پھر نہ گھر سے گئے، وہ زندہ لوگ میرے گھر کے جیسے مر سے گئے۔ آج پھر ایک خبر آ گئی ہے، 7 سالہ بچی ہے، کراچی کے علاقے منگو پیر میں کچرے سے لاش ملی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جنسی زیادتی اور پھر گلا دبا کے ہلاکت بتائی گئی ہے۔ دادا عبدالقادر مکسی کا کہنا ہے کہ یہ بچی اتوار کو لاپتہ ہوئی تھی، پیر کو لاش ملی، منگل کو علاقے کے لوگ اشتعال میں آ گئے، دھرنا دیا، پتھراؤ ہوا، فائرنگ ہوئی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سمیت 6 پولیس والے زخمی ہوئے۔ جواب میں لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ سے 3 شہری زخمی ہوئے، 1 شہری الیاس زخموں کی تاب نہ لا کے چل بسا۔ رابعہ کے والد نے 3 ملزموں کی نشاندہی کی ہے، 2 اب تک بتایا جاتا ہے کہ گرفتار ہو چکے ہیں، تیسرے کی تلاش جاری ہے۔ ڈی این اے رپورٹ کا انتظار ہے، اس کے بعد ہی حتمی چارجز فریم کیے جائیں گے۔ والد اور والدہ کا کیا کہنا ہے سن لیجئے۔ بجے بچی میرے ساتھ تھی، میرے سے پیسے مانگ رہی تھی، بولا ابو میرے کو پیسے دو، پیچھے ہو جاؤ بیٹا، پیچھے ہو جاؤ۔ میں نے بولا بیٹا ابھی جاؤ، میرے کو تنگ نہیں کرو، میرے کو جانا ہے معمار موڑ میں۔ ادھر میرے کو ماموں لے گیا، ہم پلاٹ دیکھنے گئے تھے، واپسی میں آئے تو بچی گھر میں بھی نہیں تھی۔ میں نے گھر والی سے پوچھا، بولے یہ ادھر کھیلنے گئی ہوگی، آ جائے گی۔ میں سو گیا ہوں، 5 بجے میرے کو بول رہا ہے بچی نہیں ہے گھر پہ۔ ہم نے ڈھونڈتے رہے، گاڑی نہیں تھی، موٹر سائیکل نہیں تھی، کدھر ڈھونڈ کے پیدل ادھر بھاگے ادھر بھاگے، اعلان بھی کروایا، کدھر سے پتہ نہیں لگا۔ پھر ہم نے اسپیکر اس میں رشکے میں رکھا، سیدھا تھانے میں چلے گئے، بھائی یہ کیا ہوا ہے، ہمارے بچی غائب ہو گئی ہے۔ اس نے این سی کاٹ کے ہمارے کو دیا ہے، بولے بھائی اللہ مالک ہے، ہم نے آگے اخبار میں چلائیں گے، ادھر چلائیں گے ادھر چلائیں گے، وہ ادھر کدھر بھی نہیں چلایا ان لوگوں نے۔ پھر رات کے میرے کو فون آیا ہے، منگو پیر میں کی طرف تم چلے جاؤ، ادھر کیا پتہ ہے تیرے کو بچی مل جائے۔ پھر میں گیا ہوں ادھر منگو پیر میں، ادھر بچی کی لاش ملی ہے، بچی نہیں ملی میرے کو۔ اتوار کے دن میری بیٹی 2 بجے لاپتہ تھی، 3 دن کو بعد ملی ہے اس کا لاش۔ اس کو نہ پاؤں میں ٹوٹے پڑے تھے، ہاتھ بھی ٹوٹا پڑا تھا، گلا دبایا، بچی میری کا بے کی ہے، میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ میں غریب ہوں، میں کرائے پہ بیٹھی ہوں، میرے کو انصاف چاہیے، میری بیٹی کا قتل چاہیے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو ہنگامے ہوئے اس میں پی ٹی آئی کے مطابق جو ہے ان کا ایک کارکن اس میں ہلاک ہوا ہے، یہ الیاس جس کا نام وسط صاحب نے بتایا، مگر جو ایس ایس پی ویسٹ ہیں عمر شاہد، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اہل خانہ بچی کی لاش کو دفنانا چاہتے تھے، مگر کچھ سیاسی عناصر نے اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی اور یہ ہنگامہ ہو گیا۔ بہرحال پولیس کا اپنا ورژن ہے، لیکن جس طریقے سے فائرنگ ہوئی وہاں پر، اب چاہے ہوائی فائرنگ تھی لیکن ایک شخص کی ہلاکت جو ہے بے حد تشویشناک ہے، اور اس کو پولیس کو دیکھنا بھی چاہیے کہ اگر مظاہرین جو ہیں وہ جتنے بھی زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں، پولیس کو اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی بڑی خبر جو ہم نے چنی تھی وہ اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2016 ایک بچی طیبہ جو کہ گھریلو ملازمہ تھی، کم سن بچی، اس پر تشدد کا واقعہ سامنے آیا تھا، اور وہ تشدد کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس تشدد میں اسلام آباد کے ایک جو جج ہیں راجہ خرم علی خان اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر، وہ ملوث ہیں۔ اور اس کیس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ مارچ میں ایک راضی نامہ بھی سامنے آیا، پھر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس دیا۔ تھوڑا سا میں کریکٹ کر دوں، 27 دسمبر کو یہ کیس سامنے آیا ہے، 29 ہے وہ کارروائی شروع ہوئی ہے۔ ٹھیک 7 دن بعد 3 جنوری 2017 کو وہ جو وکیل تھے جج صاحب کے، انہوں نے اور باقی لوگوں نے پریشر وغیرہ ڈال کے طیبہ کے والدین کو راضی نامے پہ جو ہے راضی کیا۔ فوری طور پہ ایک سیشن کورٹ تھی، اس نے راضی نامہ قبول کیا، اور جج صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو ضمانت دے دی گئی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنی تیزی سے یہ ہو کیا رہا ہے، تو جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس لیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ باقاعدہ اس مقدمے کی سماعت کریے، کچھ اس میں کچھ دال میں کالا نظر آ رہا ہے۔ تو مئی میں
فرد جرم باقاعدہ عائد ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ کچھ ہوا ہے. اتنے کانفیڈنٹ تھے جج کے وکیل کہ ایک وکیل جج کے وکیل کہ ایک وکیل ہیں راجہ ظہور الحسن. جی سر. انہوں نے صحافیوں سے جو کورٹ روم کے باہر تھے کہا کہ بھائی صاحب اس مقدمے پہ اب آپ فاتحہ پڑھ لیں. اس قدر کانفیڈنٹ تھے وہ لوگ. اور آج جو ہوئی ہے جج عامر فاروق صاحب جی انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اور اس میں صرف حیرانی اس بات پر ہوئی ہے کہ 1 سال قید دی ہے اور 50,000 روپے جرمانہ. اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ بچی پر گھریلو ملازمہ پر تشدد ثابت نہیں ہوا ہے مگر اس کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی ہے اس کی سزا سنائی گئی ہے. اور اس لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سزا سنا دی گئی. یہ جج صاحب اور ان کی اہلیہ کورٹ روم میں ہی رہے اور تھوڑی دیر میں ضمانت کی اپلیکیشن آئی اور ان کو ضمانت دے دی. اب یہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمیں خیال شاید ہم میں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے. اسلام آباد میں ہمارے کولیگ ہی ہیں, بہت اچھے رپورٹر ہیں ڈان اخبار کے, ملک, جنہوں نے اس کیس کو پوری طرح کور کیا ہے. وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ سزا ہوئی اور اچانک ضمانت کیسے مل گئی. ملک اسد ذرا بتائیے گا, آپ نے تو شروع سے اس کیس کو فالو کیا, پہلے دن سے ہی کچھ ڈاؤٹس تھے اور جیسے وسعت صاحب نے کہا کہ ایک وکیل نے تو باہر آ کے رپورٹرز کو کہا بھی کہ اس کیس پر فاتحہ پڑھ لیں. جی شکریہ زیدی صاحب. وہ جو وکیل صاحب تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کیس پر فاتحہ پڑھ لیں راجہ ظہور, آج جب وہ مجھے ملے عدالت کے بعد جس وقت سزا سنائی جا چکی تھی, لیکن جو راجہ خرم علی خان ہے اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ابھی کورٹ روم کے اندر ہی تھے, تو وہ راجہ ظہور صاحب جب وہ مجھے ملے تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے تھوڑی سی ناپسندیدگی ظاہر کی. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ باقی تو مجھے کچھ نہیں ہے, لیکن آپ نے جو ہے نا ایک خبر میں یہ غلط لکھا تھا کہ میں چچا ہوں ان کا, راجہ خرم علی خان کا. میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ میں نے اپنی پاس سے نہیں لکھا تھا. اس وقت جو ایڈوکیٹ جنرل تھے میاں عبدالرؤف, انہوں نے یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب سو موٹو کی پروسیڈنگ, جو سو موٹو کیس تھا اس کی پروسیڈنگ جاری تھی, تو اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ غالباً راجہ ظہور الحسن جو ہے وہ ان کے راجہ ظہور جو ہے وہ ان کے چچا تھے. یہ وہ کیس تھا جو میاں ثاقب نثار جب چیف جسٹس بنے تو یہ شاید غالباً دوسرا سو موٹو کیس تھا جو انہوں نے لیا تھا. اس میں جو یہ کیس پھر اس کے بعد ریمانڈ ہو, یہ پہلے ٹرائل کورٹ میں جانا تھا, لیکن چونکہ ٹرائل کورٹ میں ایک ایڈیشنل سیشن جج جو کہ انہی کے جو ہے وہ برابر کا ایک افسر تھا, اس کو شاید اس نے سننا تھا, تو اس وجہ سے اس کو پھر ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا کہ ہائی کورٹ کے ایک جج جو ہے وہ اس کو سنیں. ان کے اوپر ٹوٹل 6 چارجز تھے. راجہ خرم علی خان پہ جو ان پہ چارج شیٹ جو تھی اس پہ 6 چارجز تھے, جس میں مار پیٹ کا, اس کو زخمی کرنے کا لے کے ان کو ڈس اپیرنس کا بھی ایک چارج تھا. لیکن جب جج صاحب کا جو جسٹس عامر فاروق ہے ان کا جو آرڈر ہے اس میں صرف سیکشن جو 328 ہے اس میں کے مطابق انہوں نے کہا کہ ال ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, بدسلوکی ہے, اس کے علاوہ کوئی جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. اس کی وجہ انہوں نے جو 21 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ جب اس کا جو طیبہ ہے اس کا ان کا دوبارہ جب بیان ریکارڈ کیا گیا تھا, ایک تو پولیس کو انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا, لیکن جب اس کا دوبارہ عدالت میں بیان ریکارڈ کیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ماہین ظفر جو ہیں انہوں نے مارا پیٹا, اور باقی جو زخموں کے نشانات جو میڈیکل رپورٹ میں شروع میں آئے تھے کہ پتہ نہیں 25 کے 30 میں جو زخموں کے نشان تھے, اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ پرانے زخموں کے نشان تھے. شاید یہ کسی مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 6 چارجز بولے تھے, اس میں انلیگل کنفائنمنٹ بھی تھا, اس میں یہ بھی تھا کہ کم سن بچی کو ملازمہ رکھنے کا جو یہ بھی اگینسٹ دا لا ہے, تو ظاہر ہے اس کی بھی چائلڈ لیبر ہو گیا یا اس کی بھی تو کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے, تو وہ سب چیزیں اگنور ہو گئیں اس فیصلے میں. وہ یہ جو 328 ہے اس میں ہی اس جو ابینڈننگ دی چائلڈ جو ہے اس کو ڈال دیا کہ ال ٹریٹمنٹ, اور وہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ والا ریلیونٹ سیکشن ہے جس میں, اور اس میں سب سے کم شاید سزا تھی 1 سال, جو سزا اس میں ہے وہ ان کو دی گئی ہے 1 سال سزا ہے, اور
ساتھ میں 50,000 جو ہے وہ جرمانے کا تھا. اسی وجہ سے شاید یہی ریزن تھی کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی ریزن تھی کہ ان کو کورٹ میں بیٹھے بٹھائے اسی وقت ہی بیل مل گئی. اچھا یہ بتائیے گا کیونکہ ہم لوگ حیران تھے کہ نارملی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو سزا سنائے کورٹ, پولیس اس کی کسٹڈی نہیں لے اور فوراً ہی اس کی ضمانت بھی ہو جائے, ایسا کوئی پریسیڈنس ملتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب عدالت نے ایک سزا سنائی ہے 1 سال قید کی تو پولیس کو پہلے انہیں حراست میں تو لے گی, تو بیل تو اس کے بعد ہی ہوگی نا میرے بھائی. جی زیدی صاحب, اس میں یہ ہے کہ یہ تو فوجداری کا کیس تھا. جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس میں ایک سیکشن ہے, جب عدالت اگر فیصلہ سناتی ہے تو ایک سیکشن ہے اس میں آپ سول پروسیجر کوڈ میں آپ ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں اور وہ جو آرڈر ہے وہ فی الوقت معطل ہو جاتا ہے جب تک آپ اپیل فائل نہیں کرتے. یہ تو کرمنل یہی والی ایک سیکشن 426 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کی, اس میں یہ ایک پروویژن ہے کہ جب آپ فیصلہ سنا دیا جائے تو جو ٹرائل جج ہے وہ اپنے آرڈر کو جو ہے وہ وقتی طور پہ معطل کر دیتے ہیں تاکہ جب تک اپیل فائل نہ ہو سکے. لیکن یہ بڑا ریئرلی ہوتا ہے, یہ جج کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ اگر دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں, وہ نہیں دینا چاہیں تو نہ دیں. لیکن اس میں جو میں وہاں پہ موجود تھا اور جو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جیسے ہی جج صاحب کو جو ہے ویسے شروع میں بھی صبح بھی کچھ لوگ تھے, لیکن جب سزا سنا دی گئی تو آگے پیچھے سے بہت سے وکلا جو ہے وہ خصوصاً جس میں بار ایسوسییشن کے موجودہ اور سابقہ عہدیداران تھے وہ کافی زیادہ تعداد میں آ گئے اور جو کمرہ جو تھا کمرہ عدالت وہ جو ہے وکلا سے بھر گیا, اتنا زیادہ بھر گیا کہ جو عام جو لیٹیگنٹس تھے جن کے کیسز تھے ان کو داخلے کی اجازت ہی نہیں مل رہی تھی, بلکہ ان میں سے کافی لوگ باہر آ گئے, اندر سانس لینا بھی بڑا مشکل تھا. اس صورتحال میں پھر جج صاحب جو ہیں یہ تقریباً سزا سنا دی گئی تھی 11:30 بجے تک سزا سنا دی گئی تھی اور 2 بجے کے قریب جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا تو وہ عامر فاروق صاحب آئے. تو جو ان کے راجہ خرم علی خان کے جو وکیل تھے راجہ رضوان عباسی اور سہیل اختر وڑائچ, انہوں نے ایک سیکشن 426 کے تحت اپلیکیشن موو کی جس میں 1 منٹ بھی نہیں شاید ہیئرنگ ہوئی ہوگی. جج صاحب نے جو ہے وہ ان کو دیکھا اور کہا کہ آپ کو بیل چاہیے, انہوں نے کہا جی ہمیں بیل چاہیے, تو وہ گرانٹ ان کو کر دی گئی. 50,000 روپے مچلکے جو ہے وہ جمع کرانے کا کہا گیا اور 1 ہفتے کا ان کو کہا گیا کہ آپ 1 ہفتے میں جو ہے وہ اپیل فائل کر دیں. اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب اس طرح کے مقدمات میں اگر بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو فوری طور پہ جو ہے وہ اس طرح سے ریلیف مل جاتا ہے, لیکن یہ ریلیف جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے, عارضی ہوتا ہے. جب آپ جس دن اپیل فائل کرتے ہیں اس دن یہ والا جو بیل ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گی اور اس کے بعد جب آپ اپیل فائل کریں گے اور آپ جو ایپلیٹ فورم کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر اس عدالت کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو بیل دے گی, ججمنٹ کو سسپینڈ کرے گی یا نہیں کرے گی, پھر وہ اس عدالت پر ہے. اسد ایک وقفہ لیتے ہیں, آپ کے پاس آئیں گے, ایک سوال رہ گیا تو ایک بریک, 2-3 سوال رہ گئے ہیں, وہ بھی پوچھ لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں طیبہ تشدد کیس کی, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے, جس میں سابق سیشن جج خرم علی خان اور ان کی اہلیہ کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی, مگر تھوڑی ہی دیر بعد ان کی ضمانت بھی ہو گئی. ملک اسد ہمارے ساتھ ہیں. ملک اسد, ایک تو یہ بتائیے, جیسے آپ نے نقشہ کھینچا کہ 11:30 بجے فیصلہ آیا, پھر 2 بجے ضمانت, تو اس دوران وہ یہ جج صاحب عدالت میں ہی رہے اور جو وکلا آ گئے تھے, کیوں اتنے وکلا سپورٹیو ہیں ان کے, یہ لوگوں کے ذہن میں خاصا سوال ہے. جی, جو راجہ خرم علی خان ہے وہ چونکہ یہاں پہ انہوں نے اپنے پہلے وہ سول جج تھے, راولپنڈی میں تعینات رہے ہیں کافی عرصہ, پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ریزائن کر کے وکالت شروع کر دی تھی. وہ راولپنڈی کے جو مری کی طرف اگر آپ جائیں تو ان کا علاقہ ہے, تو وہ اپنے اثر و رسوخ کے حامل یہ لوگ ہیں اور ان کی یہاں پر بڑی اچھی وکالت بھی بڑی اچھی چل رہی تھی. پھر اس کے بعد یہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں یہ 2012 یا 2012 میں یہ ایڈیشنل سیشن جج ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی. چونکہ یہ یہاں پہ مقامی وکیل تھے اور ان کے علاقے کے جو وکلا ہیں ان کا ایک اپنا ایک وہ
ان کی ذاتی رشتہ داری بھی ہے. پھر جو جب بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کے اور ان کے جاننے والے جو وکلاء ہیں ان کے تقریباً 150-200 کے قریب ووٹس بھی ہوتے ہیں. ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بھی سول جج ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں. تو اس وجہ سے ان کی جو ڈسٹرکٹ کے جوڈیشری ہے ان کی اپنی سمپتی ہے, ان کے اپنے جاننے والے جو وکلاء جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اس وجہ سے آ گئے تھے. عدالت میں یہ اس وجہ سے بیٹھے رہے کیونکہ اگر یہ عدالت سے نکلنے کی کوشش کرتے تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا. لیکن زیدی صاحب میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اس قسم کی جب فیصلے عدالتیں سناتی ہیں تو وہاں پر موجود جو نائب کورٹ ہوتے ہیں یا جو دوسرا پولیس کا عملہ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر ان کو اریسٹ کرنے. جیسے کہ جنرل پرویز مشرف جب اپریل 2013 میں جب وہ عدالت میں آئے تھے اور ان کی جب بیل ریجیکٹ ہوئی تھی تو اس وقت ایک پولیس والے نے ان کو اریسٹ کرنے مطلب ایک اریسٹ کر لیا تھا, ان کی بازو پکڑ لی تھی, مطلب کسٹڈی میں لے لیا تھا. وہ تو پھر بعد میں ان کے ساتھ جو سپورٹر آئے تھے انہوں نے دھکا مار کے جنرل صاحب کو جو ہے جو جنرل مشرف ہیں ان کو باہر نکال کے لے گئے تھے اور وہ پولیس والا وہاں پہ اسی طرح کھڑے تھے, رینجرز والوں نے پھر ان کو نکال دیا تھا. لیکن پولیس والے جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. نیب کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ میں ہتھکڑیاں ساتھ لائے ہوتے ہیں. جب بھی بیل ہوتی ہے تو جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے اس نے ہینڈ کفس جو ہے وہ ساتھ ہی رکھی ہوتی ہیں کہ ادھر سے بیل ریجیکٹ ہو یا اگر اس طرح مطلب اسد بھائی اگر میں آپ کی باتوں کو تھوڑا سا سم اپ کروں تو پی ٹی بھائی ہیں نا آخرکار, ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, علاقے میں ان کی بڑا اثر رسوخ ہے اور سمپتھی ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی ہوگی. طیبہ کے ساتھ سمپتھی کرنے میں کیا ہے, کوئی ووٹ تو نہیں ملنے والے. اور شاید یہ بات بھی سچ ہے کہ راجہ خرم علی خان اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر کے حق میں جو کریکٹر سٹیٹمنٹس دیے ہیں وہ بھی تمام راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے ہی ممبرز اور صدر نے دیے ہیں. تو ونس اگین جسٹس از سروڈ. جی ایک مجھے مختصراً یہ بتائیے گا, اس فیصلے جب یہ کیس آیا تھا تو سپریم کورٹ کے لیول سے ہر لیول پر یہ کہا گیا کہ ہم ایک ایسا فیصلہ دیں گے جس میں چائلڈ لیبر یعنی بچوں کے جو کام کرنے کے اوپر باقاعدہ ایک وہ ہوگا, کوئی نہ کوئی ڈائریکشنز دی جائیں گی, پالیسی ڈائریکشنز. تو کیا ایسا کچھ ہے فیصلے میں یا اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے؟ جی اس حوالے سے تو فیصلے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. فیصلے میں تو جو صرف لیگل جو اس کی ایسپیکٹس تھے ان کو جو ہے وہ کور کیا گیا ہے. شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے تو وہاں پہ جب وہ اپنا سو موٹو کی جو پروسیڈنگ ان کو کنکلوڈ کریں تو شاید وہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اس قسم کی اپنی سفارشات وہ شامل کر دیں. لیکن اس فیصلے میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں. بہت شکریہ ملک اسد, آپ ہمارے تھے. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا ہے اور ہم طیبہ کیس کے اس پہلو پہ جائیں گے جہاں سے یہ ہائی لائٹ ہوا اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. یہ بات ہے دسمبر 2016 کی. I-8 میں خرم علی خان جو جج صاحب تھے ان کا گھر تھا, وہاں وہ ماہین ظفر اور ان کے بچے رہتے تھے. ہمسائے بڑے پریشان تھے, کبھی کبھار بڑی عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں, چیخ و پکار, تشدد جو بھی ہے. تو وہ آبزرو کرتے رہے, کچھ کو برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے اس پہ اپنا ریئیکشن شو کرنا شروع کیا. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کریں کیا. یہ تو پتہ تھا کہ ایک کوئی گھریلو کام کرنے والی بچی ہے, اس کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے. تو ایک ہمسائے تھے جن کو میں وسل بلور کہوں گا, انہوں نے رابطہ کیا جنید اکرم صاحب سے. جنید اکرم صاحب جو ہیں, آپ ان کے ویکلی ولاگ دیکھتے ہوں گے, میں بھی ان کا فین ہوں, اور آگے کی داستان ہم ان سے سننا چاہیں گے کہ پھر کیا ہوا. انہوں نے سوشل میڈیا پہ طیبہ کا کیس سب سے پہلے اجاگر کیا اور پھر اس کے بعد آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہیں سزا ہو گئی. السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں سماجی ایشوز کے اوپر, تو لوگ مجھے اکثر اوقات میسیج کرتے رہتے ہیں کوئی بھی ان کا کوئی پرابلم ہو کسی بھی قسم کا. تو ایک خاتون نے مجھے میسیج کیا کہ آپ سے مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے اور ایک قصہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. تو میں نے ٹھیک ہے آپ مجھے کال کر لیں.
انہوں نے پھر بتایا کہ ایسا ایسا کیس ہے ہمارے پڑوس میں اسلام آباد میں اس طرح ہو رہا ہے. تو میں نے اگر آپ کے پاس پکچرز ہیں تو وہ زیادہ ہیلپ فل ہو جائیں گی کیس کے لیے. تو انہوں نے مجھے پکچرز بھیجی اور وہ جس قسم کی پکچرز تھیں آپ ہم سب نے دیکھی ہیں. میرا تو بہت دل بیٹھ گیا. تو پھر میں نے فوراً سے پھر ٹویٹر کا رخ کیا کیونکہ وہاں پہ چیز زیادہ اجاگر ہوتی ہے. تو ٹویٹر پہ پھر وہ بات پھیلی اور پھر جو ہے وہ راتوں رات وہ اتنی زیادہ پھیل گئی کیونکہ وہ ایک سٹوری اس طرح کی تھی. تو اس پہ پھر فوری ایکشن ہوا. پھر اس کا ریئیکشن یہ ہوا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو اگلے دن ایک نوٹس دائر کیا گیا سائبر کرائم کو میرے خلاف اور عمر قریشی صاحب جو سما کے ویب ڈیسک میں ہوتے ہیں, کیونکہ ہم دونوں نے اسٹارٹ میں نے کیا تو انہوں نے مجھ سے پھر ری ٹویٹ کیا. تو ہم دونوں کے آئی ڈیز کے ساتھ باقاعدہ ایک کمپلین لانچ کی گئی کہ انہوں نے مجھے ڈیفیم کیا ہے. مطلب آپ کے گھر سے ایک بچی برآمد ہوئی ہے جس کا حال برا ہوا ہے اور ہم ڈیفیم کر رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے اب میں غریب آدمی ہوں, میں اس ملک میں آپ کو پتہ ہے نا ہسپتال اور پولیس سے اور ان سے تو آپ دور ہی رکھیں. تو میں نے تھوڑا سا بیک سیٹ لیا. پھر کافی ایکٹیوسٹ اس میں انوالو ہو گئے, جبران ناصر انوالو ہو گئے اور لوگ بھی انوالو ہو گئے. تو میں نے بولا یار یہ وکیل لوگ ہیں یہ سنبھال سکتے ہیں جج کو, میں کہاں بھگتوں گا. مگر یہ کہ ایک نوائز کریٹ کرنی تھی وہ ہو گئی تھی اور الحمدللہ پھر اس کا پھر رزلٹ جیسے بھی نکلا 1.5 سال بعد آج اب جیسا بھی نکلا ٹھیک ہے. اب آج کیا ہوا کہ جیسے صبح کو یہ خبر آئی کہ جی مبارک ہو, ہاں سزا مل گئی ٹھیک ہے سال بعد تقریباً. پھر دیکھا کہ کون سی کیا سزا ملی. اچھا چلے 1 سال اور 50,000 روپے, کیونکہ چلو منیمم جو سزا مل سکتی تھی وہ ملی, لیکن کوئی بات نہیں ملی تو صحیح. بالکل, کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ سیویریٹی کی بات نہیں ہے, سرٹنٹی کی بات ہے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ سزا ملے گی, لیکن پھر پل جھپٹ میں 1 منٹ میں بیل. تو جنید میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کو مطلب نوٹس بھی ملا ٹھیک ہے, اور یقیناً آپ اس میں صرف ایک بندے تھے جس نے یہ آواز بلند کی. ہاؤ ڈو یو فیل یار, مایوس فیل کرتے ہیں کہ یار اتنی خواری ہوئی اور مطلب یہ سب کچھ ہوا اور آخرکار یہ انجام نکلے گا اس کا؟ اچھا فرسٹ آف آل ایک تو بیل اتنی جلدی ہوئی کہ ابھی میں ٹویٹر پہ تھریڈ لکھ ہی رہا تھا کہ یہ کیس آیا تھا اور یہ اس طرح, ابھی اس کی میں ڈیولپمنٹ بتا ہی رہا تھا کہ یہ کس طرح ہوا, اور اسی دوران بیل بھی ہے. مطلب اتنی جلدی تو چائے نہیں بنتی, نوڈلز نہیں بنتے 2 منٹ والے, 2 منٹ والے نوڈلز نہیں بنتے اتنی دیر میں. تو بیل ہو گئی اور بیل بھی جس طرح ابھی میں پروگرام بھی سن رہا تھا جس طرح جج نے کہا کہ آپ کو بیل چاہیے, مطلب جیسے مجھے جس طرح بار چائے جس طرح مجھے پوچھی سر چائے لیں گے کافی, تو مطلب 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ریکارڈ ٹائم ہے, ریکارڈ ٹائم. تو مایوسی آف کورس, لیکن آئی کوڈ سی دس ہیپننگ. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, زندگی یہیں گزاری ہے, ہمیں پتہ ہے اس اسٹیچر کے لوگوں کو سزا نہیں ہوتی. لیکن جو ایک چیز میں کامیابی سمجھوں گا وہ یہ کہ صاحب کا وقت تو ضائع ہوا ہے, 1.5 سال سے خوار تو ہو رہے ہیں, میرے لیے یہ بھی بہت ہے. نہ صرف وقت ضائع ہوا بلکہ ان کی نوکری بھی گئی. ٹھیک ہے, نوکری بھی گئی, اور آبویسلی ایک کمیونٹی میں تو بہرحال کچھ نہ کچھ شیمنگ تو ہوگی نا. جب بھی وہ وہاں رہیں گے کچھ ان کی حد تک ڈر بیٹھے گا. باقی جیسے ہمارے رپورٹر بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور کوئی پالیسی چائلڈ لیبر پہ آتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے یہاں تو سزا کا تو کوئی نظام ہے ہی نہیں نا یار. تو میرے خیال میں 1 سال پھر بھی, اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جب نہیں اب جب جائیں گے وہ کنفرم کرانے, جب چیلنج کریں گے اس ورڈکٹ کو, آٹومیٹکلی بیل کینسل ہوگی اور انہیں جیل جانا پڑے گا. اچھا جنید بھائی, آپ نے جو ابھی ٹویٹر تھریڈ کی آپ بات کر رہے تھے, تو آپ کی جو پہلی ٹویٹ تھی اس میں یہ تھا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں یار کیا تھا کہ آپ یہاں بیٹھ کے ٹویٹ ہی کر رہے ہوتے ہو, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اکثر آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں یار آپ بستر پہ بیٹھ کے موبائل پکڑ کے باتیں ہی تو کرتے ہو, کوئی ایکشن کیا ہے؟ تو میں نے بولا بھائی ہاں کی بورڈ وارئر, تو میں نے دکھایا بھائی یہ تھا ایکشن تھوڑا سا. خیر لوگوں کے تو کام ہی باتیں کرنا ہے, وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. مگر یہ کہ چلے اگر کوئی پالیسی میں کوئی چینج آ جائے اس وجہ سے تو شاید یہ بھی ہماری ایک سکسیس ہی ہوگی. مطلب اس طرح کے واقعات روز بروز آ رہے ہیں, بلکہ چائلڈ لیبر کے اور بھی واقعات ہیں. اچھا ایک چیز مجھے لائک آئی کین سے کنفرم کرنا چاہوں گا کہ جب یہ کیس ڈیولپمنٹ اس کی شروع ہوئی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اگر کوئی کنفرم کر دے بھائی, کہ میں نے ٹکر پڑھا تھا کہ انڈر ایج بچہ رکھنے پہ ان کو جو فائن ہوا ہے وہ 200 روپے ہوا تھا. مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ وہ سول ایڈمنسٹریشن کے کسی انہوں نے اسے فائن کیا تھا, انہیں فائن کیا تھا کہ انڈر ایج جو کمسن وہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے سیوک اتھارٹیز کے فائن ہیں وہ اب تک میرے خیال میں 1000 تک تو پہنچے ہی نہیں ہے, وہ 50-100 روپے دے لا کے نا, یہی ہوتا ہے. تو آپ نہیں دیکھیں انگریز کے زمانے میں یہ
ठीक ठाक रकम होती थी। हाँ वो बदली नहीं। हाँ, लेकिन लॉ हाँ, वो भी ये भी अंग्रेज के ज़माने के जेलर है ना यार, बिल्कुल आपको याद होगा। तो यही मसला है, अदालत भी वहाँ की, जेल भी वहाँ की। आप लोग जो हैं वो अच्छी बात है, मैं आपकी उम्मीदों में शरीक हूँ कि ये केस कोई मिसाल बनेगा, लेकिन आज जो कोर्ट रूम का मंजर था, जिस तरह एक होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप ये काम करें, मैं अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस से इतना माहौल को घुटन ज़्यादा बना देता हूँ कि आपके पास कोई चारा नहीं होता, आप अपने आप को अजीब सा फील करते हैं। तौहीन मज़हब के केसेस से लेके और इस तरह के केसेस के जिसमें एसाडा बंदा है, एसहाडी बरादरी है, एक ही टेक्निक चलती चली आ रही है, तो उसमें होता ये है कि इम्प्रेशन ये जाता है कि ठीक है जी, सज़ा हो गई है, आगे जाके देख लेंगे। तो मुझे आज ये इम्प्रेशन मिला कि ठीक है जी, इतना तो ठीक है, हो जाता है, आगे जाके देख लेंगे। तो मुझे कोई उस तरह से नहीं नजर आ रहा कि एक नज़ीर बन जाए। नहीं, मुझे नहीं नजर आता। एक चीज़ बस मतलब देखिए, और हम अक्सर बात करते हैं ना यार, एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान में तो हद देखो, जो भी चीज़ समझ में नहीं आए वो एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट क्या है यार? एस्टैब्लिशमेंट ये भी एक एस्टैब्लिशमेंट ही है। एक ग्रुप लोग जो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, जिन सब के हाथ में पावर होती है और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और उनके इंटरेस्ट में, ये भी एस्टैब्लिशमेंट है। हर लेवल पर कहीं ना कहीं एक एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई और मेरे ख्याल में यही होगा कि अगर वो निकल जाएंगे फिर वो दोबारा लॉयर बन जाएंगे, और लॉयर बन के फिर वो सारा किस्सा जो है ना हवा हो जाएगा, किसी को याद नहीं। अच्छा, जब वो नोटिस आया भी था, जब वो ट्विटर पे डाला गया कि भाई ये जुनेद साहब है और ये उमर कुरैशी साहब याद है मुझे अच्छी तरह से, इन्होंने डिफेम किया है, तो मैंने तो बोला कि भाई ये तो बात जरा आगे निकल गई। तो मैंने उस दिन मेरे भाई की थी मेहंदी, और मैं तैयार कुर्ता उर्ता पहन के बैठा हुआ था और मैं जा रहा था हैदराबाद। मैंने बैठ के पहले वीडियो बनाई कि यार कुछ तो कन्फेशन मेरी हो, इससे पहले कि उठा के ले जाएं और मेरी आवाज़ ही बंद हो जाए। मैंने एक वीडियो बना के डाल दी कि भाई ऐसा ऐसा केस हुआ था, मुझ तक आया था, मैंने आगे कर दिया। अब ये कि मेरे ऊपर ही डाला जा रहा है ताकि ये कम से कम लोगों की नॉलेज में रहे बात, कोई सड़कों पे शायद। अच्छा, ये जो बात है ना, आपने केयरफुल काम किया कि हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, इसके बाद मैं थोड़ा सा एक दो सवाल करना चाहता हूँ ऑनलाइन एक्टिविज्म के डूज और डोंट्स पर, ठीक है? इस वक्त फिर वेलकम बैक। तैयबा केस के पस मंज़र में पहली आवाज़ उठाने वाले मारूफ पाकिस्तानी व्लॉगर जुनैद सलीम से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जुनैद सलीम साहब, ये तो हो गया कि तैयबा केस चल पड़ा, आप बहुत अरसे से वीडियो ब्लॉग जो हैं वो हैं, और मैं भी आपका फ़ैन हूँ, लाखों फैंस में से एक। और ऐसे सब्जेक्ट्स आप समाजी मसाइल बहुत ज़्यादा उठाते हैं। किसी और केस पे या रस्म पे या एटीट्यूड पे आपके किसी व्लॉग ने इस तरह असर डाला जिस तरह ये तैयबा केस की मिसाल हमारे सामने है? इसको कैलकुलेट करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है कॉम चेंज भी हो जाए तो वो नज़र नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन ये कि इंडिविजुअल बेसिस पे लोग ज़रूर मैसेज करते हैं। जैसे शर्मीन का हरासमेंट केस था, उस पर मैंने बात की थी, उस पर काफ़ी लोग आए कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। मलाला के ऊपर जब भी वो बेचारी कभी जीन्स पहन लेती है तो वावेला मच जाता है, या माहिरा खान सिगरेट पी लेती है तो बड़ा मसला हो जाता है, जैसे यहाँ कोई पीता ही सिगरेट। तो उन चीज़ों पे ये कि लोग ज़रूर मैसेज करते कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले ये था, लेकिन आपकी वजह से अब हमारा थोड़ा, तो मैं आई कंसीडर बड़ा कम होता है, लेकिन चले कोई तो हो रहा है। लेकिन अक्सर तो ये होता है ना कि व्हाई यू नॉट टॉक अबाउट दिस। तो वो जो अब मतलब ये मुझे पता है, सबसे जो अजीब और गरीब नाकाबिले समझ आपको जो कमेंट्स आते हैं वो कौन से होते हैं? वो हर किस्म के आते हैं। मतलब कमेंट्स तो खैर, एक बार एक यूनिवर्सिटी पे गया, वहाँ पे मैंने स्पीच दी, अपनी लाइफ की जर्नी बताई। उन्होंने बोला हम बड़े आपसे इम्प्रेस हैं, आप बताएं। मैंने पूरी 1 घंटे की कहानी सुनाई, मैं ये था वो था, इस तरह करके शुरू हुआ। फिर जब Q&A पे गए तो पहला सवाल, और एक बहुत मारूफ यूनिवर्सिटी के बड़े इंजीनियर ने सवाल किया कि आप बाल क्यों नहीं लगवा लेते। मतलब ये कौन सा सवाल है? तो मतलब प्रायोरिटीज सवाल। हाँ ये डायरेक्ट हिट किया है। लेकिन ये कि अब मसला ये कि वाक़यात होते रहते हैं दुनिया भर में, सीरिया में हो गया या अफ़गानिस्तान पे हो गया, तो इस पर लोग बहुत कहते हैं कि इस बारे में आप बात करें। मैं उनको ये कहता हूँ कि यार मेरी बात करने से वो व्लादिमीर मेरी वीडियोस नहीं देखता, वो बम मारना तो नहीं छोड़ देगा, और शुक्र करें नहीं फर्क नहीं पड़ेगा।
چلے جو ہمارے اپنے ملک کے مسائل ہیں، میں دیکھیں جہاں تک میری پہنچ ہے میں وہی بات کرتا ہوں کہ بھائی کورنگی میں ایک اسکول گندا ہے تو ایک منسٹر صاحب نے وہاں صفائی کرا دی تو میں اسی میں خوش ہوں. اب میں بات کروں کہ بھائی آپ ہائی لائٹ کریں لوگوں میں اویئرنیس ہوگی، تو میں یار سیریا میں 8 سال سے جنگ ہے، آپ کو اویئر نہیں، ابھی تک اویئر نہیں ہوئے آپ تک، ابھی نہیں اویئر ہوا تو پتہ ہونے بھی نہیں والے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو میپ پہ بتا بھی نہیں سکتے سیریا کیا ہے یا کانفلکٹ کیا ہے، 8 ملک کیوں لڑ رہے ہیں، لیکن بس آپ بات کریں کیونکہ ہمیں اصل میں عادت ہے نا کہ اس کی مذمت کی، کہ میں مذمت کروں ان کے دل کو سکون ہو جائے گا کہ ان کی ڈی پی بھی چینج ہو گئی، ان کو سکون ہو گیا، اور میں نے جنید بھائی نے مذمت کر لی تو اب سب ٹھیک ہے، تو وہ اسی پہ ہی خوش ہے نا. تو مجھے بھی 1-2 پوائنٹس بتا دیں کہ ملالہ کے بارے میں، کیونکہ اتنی زیادہ ہیٹ ہے فرینکلی، وہ ابھی آئی بھی بچی یہاں پہ اور پھر ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ طوفان آ گیا، تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں بھائی وہ ایجنٹ ہے اور ایک دن آ کے وہ وزیر اعظم بنا دی جائے گی، تو اگر وہ وزیر اعظم بن گئی، وہ ایک بچی ہے، آپ وہ 22 کروڑ، تو قصور کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا نا. آپ نکلو سڑکوں پہ، جب پی ایس ایل کے ٹکٹ لینے صبح 7 بجے کھڑے ہو سکتے ہیں، لون کی سیل لگتی ہے تو 8 بجے صبح خواتین لکی مال کے باہر قتل و غارت، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے کیوں نہیں نکل سکتے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات جی اس نے پینٹ پہن لی تو بھائی وہ لنڈن میں کیا گوٹا کناری پہنتی، مطلب کیا پہنتی، مطلب ہماری بھی گھر کے لوگ جب دبئی وغیرہ جاتے ہیں تو جینس ان کے بھی اوپر آئی تھی، جیسا دیس ویسا بیس، کوئی اس میں آر نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ بھائی وہ زیادہ تر لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ اے پی ایس کے بچے تو اگلے دن اسکول آ گئے تھے تو ملالہ کیوں نہیں آئی، تو بھائی میں یہ سمجھاتا ہوں کہ ملالہ سے پرسنل دشمنی تھی، اے پی ایس کے بچوں سے دشمنی تھی، ان کے والدین سے تھی، والدین تک ان کی پہنچ نہیں تھی، انہوں نے بولا ہم ان کو کیسے ہرٹ کریں، بچوں کو ہرٹ کریں. اچھا سوشل میڈیا میں انٹرسٹنگ بات سر ایک یہ بھی ہے کہ اگر اے پی ایس کے بچوں سے آپ پوچھیں، جیسے احمد نواز ہے، احمد ولید ہے، ان کا موقف ملالہ کے بارے میں ان سے 100% مختلف، کیونکہ وہ گزرے اس چیز سے. سوشل میڈیا جو ہے نا وہ غالب گلوچ کا بازار بھی ہے نا، بیسیکلی اس میں بڑا بچا کے گزرنا پڑتا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس کہ آدمی اگر وہاں آپ کی طرح کوئی میسج دینا چاہے یا کچھ کرنا چاہے تو کس چیز پہ ہاتھ ڈالے، کس چیز سے پرہیز کرے، کیا ٹیکنیک اختیار کرے، یا دیوار میں سر تو نہیں مارا. 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. دیکھیں پاکستان میں مشہور ہونا بڑا آسان ہے، آپ جمعہ مبارک لکھیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ تھینک یو کریں کچھ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، اور پیٹریوٹزم تو وہ بہت بکتا ہے. آئی آلویز چوز ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، آئی چوز ٹو اسپیک اباؤٹ واٹ از رائٹ ناٹ واٹس پاپولر، ٹھیک ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس. دوسری بات یہ کہ اسمارٹ فون ہم سب کے پاس ہے، یہ زندگی میں پہلا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ آپ کے پاس آپ کچھ بھی لکھیں اور دنیا کی ساری انفارمیشن آ جائے. اگر ایک آدمی اس ٹیکنالوجی کے ہونے کے باوجود if that person is choosing to be an ignorant تو وہ اس کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو نہیں ہے. تو میں کیوں غصہ کروں اگر وہ مجھے گالیاں دیں. اسمارٹ فونز ڈم پیپل. ایگزیکٹلی. فیئر انف. میں خیال پتہ نہیں چلا کس طرح وقت گزرا ہے، اور آپ کو دوبارہ بلائیں گے. نہیں بالکل بلائیں گے. عید کا شو بھی تو ہوگا نا، چھٹی بھی کرنی ہوگی، چھٹی بھی کرنی ہوتی ہے یار. فی الحال آج تو چھٹی کر لیں. آج چھٹی کریں آپ، بسم اللہ. اوکے خدا حافظ، چھٹی کریں. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.